اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آپ کے درمیان، میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان واسطہ، راستہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جس قوم کو ایسا رہبر ملے پھر وہ مغرب پہ پاؤں چاٹے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ جس قوم کو قرآن ملے، جس قوم کو قرآن ملے پھر وہ مغرب کے اندھے علوم کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں تو پھر یہی ہوگا، ذلتیں مقدر بن جائیں گی۔ کائنات کے علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں، کائنات کا علم سائنس ہے، وہ مغرب کا علم نہیں، وہ تو کائنات کا علم ہے۔ جاپان کوئی مغرب میں ہے، سنگاپور کوئی مغرب میں ہے، کوریا کوئی مغرب میں ہے۔ مغرب کی ننگی تہذیب، مغرب کی ننگی معاشرت، مغرب کی زہر میں گھلی ہوئی، ناچ گانے میں رچی ہوئی، شراب میں ڈوبی ہوئی، زنا میں لتھڑی ہوئی معاشرت سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ وہ زہر ہے جو اس قوم میں پھیلے گا، زیر زمین جانا پڑے گا، عزتیں چھن جائیں گی، محبتیں روٹھ جائیں گی، اقتدار کے سورج غروب ہوں گے اور اللہ کے کوڑے برسیں گے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے۔ جب زنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، جب شراب کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے، جب ناچ گانے کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے، جب گھنگرو باندھ کے ناچنے والی حیا کی چادر کو تار تار کرتی ہے اور ناموس سے محمد کو آگ لگاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے۔ پھر یہ دھرتی پکارتی ہے، یا اللہ یہ کب تک ہوگا، یا اللہ یہ کب تک ہوگا، تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا، میں پھٹ جاؤں۔ ان کا پتہ بتا رہا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس کو روایت فرما رہے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اماں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ، جب زنا ایسے عام ہو جاتا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، جب زنا عام ہو جائے اور لوگ زنا ایسے کریں جیسے نکاح ہوتا ہے، جیسے نکاح میں میاں بیوی کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بے حیا ہو کے لوگ زنا کریں کہ جیسے کوئی جرم کوئی نہیں، اور شراب پئیں محفلیں سجا کر، شراب کی محفلیں سجائیں اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں اور اس کی دعوت دی جائے، تشریف لائیں محفل موسیقی۔ جب یہ تین کام زمین پر ہوتے ہیں تو آسمان والے کو غیرت آتی ہے، وہ کہتا زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو، پھر وہ ہلتی ہے، پھر جہاں چاہے ہلا دے۔ ایک سوال ذہنوں میں بھی ہے اور لوگوں کی زبانوں تک آ گیا ہے، یہ معصوموں کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہاں زلزلے کیوں آ گئے؟ پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا بازو ہے، اب یہ بازو کا ہے بیڑی بوڑھا، میرا کی قصور ہے، مینو کیوں توڑے آئی؟ پھسلا پاؤں، ٹوٹا سر، پھسلا پاؤں، ٹوٹی کمر، یہ کیا چکر ہے؟ اور پاؤں ٹوٹے، پاؤں پھسلا، ادھر ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، نیچے کوئی سخت چیز تھی، کمر پہ چوٹ لگی، آج تک 20 سال ہو گئے وہ کرسی پر بیٹھا، تو گلا تو پاؤں کا تھا، قصور تو پاؤں کا تھا، چوٹ یہاں کیوں لگی؟ ساری قوم ایک جسم کی طرح ہے، جب اس میں فساد پھیلتا ہے تھوڑا کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جب خون میں فساد پھیلتا ہے تو تھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ تو میں دے رہا ہوں ایک عقلی دلیل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل، یہ دلیل اصل ہے کہ اللہ کے کیے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اسے کہیں گے کیوں کیا جس کا علم ناقص ہو، تو یہ کیا کر دیا؟ اور اللہ جس کا علم کامل ہو اسے کیسے کہا جا سکتا ہے یا اللہ کیوں کیا؟ ہم اس سے کہیں گے کیوں کیا جو ظلم بھی کرتا ہو، عدل بھی کرتا ہو، اور جو سراپا عدل ہو، جو سراپا رحم ہو، جو سراپا کرم ہو، اسے نہیں کہا جا سکتا یا اللہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا؟ کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جس کا دیکھنا کامل
نہ ہو، جس کا سننا کامل نہ ہو، جس کی نظر کامل نہ ہو، جس کی خبر کامل نہ ہو، جس کا دیکھنا ماضی حال مستقبل پر محیط ہو، جس کا سننا اولین آخرین پر محیط ہو، اسے کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا، جبکہ وہ ماؤں سے 70 کا لفظ کبھی بھی عربی زبان میں عدد نہیں بتاتا. 70 کا لفظ عربی زبان میں وہ معنی دیتا ہے جو اردو میں 100 کا لفظ معنی دیتا ہے. اب بھائی تمہیں 100 دفعہ کہا ہے، کیا مطلب گن کے 100 دفعہ کہا ہے؟ بہت دفعہ کہا ہے. 70 کا مطلب بہت زیادہ. اللہ اپنے بندے سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ عدل ہی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا. جب وہ کرتا ہے تو رحم ہی کرتا ہے. خاص طور پر اس امت پر اللہ کا رحم ہی رحم ہے. زلزلہ بھی آیا، عذاب کی شکل بھی آئی تو بھی رحم ہی ہے. اس امت کے لیے دعائیں دو کملی والے کو جو جاتے ہوئے دعا کروا گیا تھا، جاتے ہوئے اللہ کو منا گیا، ورنہ تو ہم تو بندر خنزیر بن جاتے. یہ دعائیں دو مدینے والے کو. لا